السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے دل کی عمیق گہرائیوں سے پوری قوم کو قائد اعظم محمد علی جناح بابا قوم کا یوم ولادت مبارک ہو۔ آج 25 دسمبر ہے اور 25 دسمبر کا جو موضوع ہے قائد اعظم محمد علی جناح بابا قوم جو بانی پاکستان بھی ہیں وہ کیسا پاکستان چاہتے تھے، یہ بڑا بنیادی نوعیت کا سوال ہے جس کا جواب اس پہ کانفرنسز بھی ہوتی ہیں، سیمینارز، آرٹیکل لکھے جاتے ہیں۔ لیکن آج کو کمپریہنسولی میں قائد اعظم کے فرمودات کی روشنی میں یہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کیسا پاکستان چاہتے تھے، آج ہم کس پاکستان میں ہیں اور مستقبل کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے قائد اعظم کے فرامین کی روشنی میں۔ ایک ربائی ہے قائد اعظم محمد علی جناح کو جو میں ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں آج کے دن کے موقع پر، اس سے آغاز کرتے ہیں کہ اس کے لہجے میں تیقن بھی تھا، تاثیر بھی تھی۔ اس کی تقدیر میں شامل میری تقدیر بھی تھی، وہ نہ ہوتا تو یہ جنت نہیں مل سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جہاں خواب تھے تعبیر بھی تھی۔ قائد کی آنکھوں میں خواب بھی تھے، خوابوں کی تعبیر بھی تھی۔ محترم ناظرین، اللہ کا شکر ہے کہ ہم سنگین چیلنجوں کے باوجود اپنی آزادی کو محفوظ رکھنے میں خاطر خواہ حد تک کامیاب رہے ہیں، اور اس کا کریڈٹ قائد اعظم محمد علی جناح کو جاتا ہے، تحریک پاکستان کے ان قائدین کو، ورکرز کو جاتا ہے جنہوں نے لاکھوں قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں یہ وطن عزیز دیا، اور پھر اس کے بعد افواج پاکستان جنہوں نے اندرونی بیرونی محاذ پہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، پاکستان کی عوام انتہائی نامساعد حالات میں جنہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر اس ملک کو ایٹمی پاکستان بنایا، گزر بسر کر کے، قناعت پسندی کر کے، پھر بھی غربت کی حالت میں جھونپڑی میں ہوں، موٹر سائیکل پہ ہوں، دکان کے ٹھیلے پہ ہوں، سبز ہلالی پرچم ان کے ہاتھوں میں سربلند نظر آتا ہے۔ یہ ایثار، یہ محبت، یہ جذبہ پاکستان سے کیوں ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ یہ محبت اصل میں پاکستان کے لہجے میں چھپے ہوئے اسلام سے ہے۔ جی ہاں، قائد اعظم محمد علی جناح بھی اسلامی پاکستان چاہتے تھے، جہاں پہ قرآن و سنت کا بول بالا ہو، جس پاکستان کی قانون سازی قرآن مجید کے مطابق ہو، اور اس کی راہ عمل اور سیاسی نظام، عدالت، قضاوت، معاشرت، معیشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و سیرت اور اسوے کے نتیجے میں ہو۔ قائد اعظم بالکل کلیئر تھے، کرسٹل کلیئر، شیشے کی طرح اپنے مائنڈ سیٹ میں، اور یہ ضروری ہے آپ نوجوانوں کو سمجھانا کہ دو محاذوں پہ ٹکراؤ تھا قائد اعظم کا۔ ایک تھا برطانوی سامراج اور استعمار کے خلاف، وہ کالونیل پاورز کے خلاف، وہ جو اپنا سکہ جمانا چاہتے تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی پہ ہندوستان کو لوٹا، سونے کی چڑیا سمجھا، کوہ نور سمیت کیا کچھ خزانے لے گئے۔ دوسری طرف ہندوتوا کا غلبہ، ہندو سوچ کا، اس سے نبرد آزما تھے۔ تو اللہ نے وہ ہمیں رہنما عطا کیا جس کے لہجے میں ایمان تھا، یقین تھا، جس کی دلیل قانون تھی، ایک وکیل تھا، اور جس کی نسبت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ تھی۔ آپ کا ایک مشہور قول ہے، قائد اعظم فرماتے ہیں ایک سوال کے جواب میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اگر پاکستان کے قیام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، روحانی رہنمائی شامل نہ ہوتی تو یہ ملک کبھی نہ بنتا۔ تو قائد کے اس فرمان کے نتیجے میں اس قیام پاکستان میں رسول اللہ کی اسپریچول اپیرنس، اسپریچول جو آپ کی توجہ ہے وہ شامل تھی۔ اس کا مطلب ہے یہ کسی اعلاء کلمت اللہ مخصوص مقصد کے لیے تھا۔ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پہ گزری قیامتیں لیکن تو سلامت رہے تا قیامت رہے، یہ قائد کا پاکستان ہے۔ آج 70 سال ہو گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے پاکستان کو آزاد ہوئے۔ پہلے میں نقشہ بتا دوں، اگر ریفرینڈم کرایا جائے تو 80% عوام کہیں گے کہ یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے۔ اس کی وجہ کہ قائد اعظم قرآن و سنت کا پاکستان چاہتے تھے، خلافہ علی منہاج نبوہ کی بالادستی چاہتے تھے، قائد اعظم عدل و انصاف، مساوات، انسانی ہمدردی، ڈائیورسٹی، میثاق مدینہ، اقلیت و حقوق کے ضمانت والا پاکستان چاہتے تھے۔ آج وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔
قائد اعظم کے تصور پاکستان میں فکری اور نظریاتی بحثیں ہوتی نہیں، آج بھی جاری ہیں، لیکن اور سامراجی ممالک اور ان کے اتحادی اور ان کے اعلیٰ کار یہ چاہتے ہیں، سہولت کار، کہ انگریز کا موجودہ نظام اسی طرح چلتا رہے تاکہ ان کے معاشی مفادات محفوظ رہیں۔ جس انگریز کے نظام کے خلاف قائد اعظم نے جد و جہد کی، اس کے اعلیٰ کار آج پاکستان میں اسی نظام کے جد و جہد کے لیے، اسی کے اسٹیٹس کو کی برقراری کے لیے لڑ رہے ہیں، یعنی وہ قائد کے الٹ چل رہے ہیں جس کے لیے قائد نے جد و جہد کی تھی، پہلی بات۔ اور قائد اعظم کے تصور پاکستان میں عوام کو کنفیوز کیا جاتا رہا ہے، ان کا نظریہ بڑا واضح ہے، ابہام نہیں۔ پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے جب آپ نے مشکلات کے باوجود ریاست کو 1 سال انتہائی مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیا، تو آج ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو تماشے، ڈرامے ہر روز ہماری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے فلسفے سے انحراف کر رہے ہیں۔ ان کی جو کیبنٹ تھی صرف 11 وزیر تھے، میں چیدہ نام گنوا دوں: لیاقت علی خان، چندریگر، سردار عبدالرب نشتر، غضنفر علی خان، فضل الرحمان، خواجہ شہاب الدین، پیرزادہ عبدالستار، یہ نیک اور اہل لیڈر تھے۔ حالانکہ آپ کی بہن مادر ملت فاطمہ جناح بھی موجود تھیں، لیکن آپ نے اقربا پروری نہیں کی، اور قائد اعظم کو پورا استحقاق تھا کہ ان کو کابینہ میں شامل کر لیتے، لیکن نہیں کیا۔ یہ ہے خلاف اعلیٰ منہاج نبوہ کی ایسنس، کہ اپنے بہن بھائی بیٹے کو اس میں نہیں لانا، ٹھیک ہے۔ کمپیٹنس ہے، میرٹ ہے، اور صرف میرٹ ہے۔ اس اصول سے آج ہم انحراف کر رہے ہیں، موروثی سیاست آپ کے سامنے۔ آج بدقسمتی سے پاکستان، اس کی کابینہ کے ارکان، جن میں نیک نامی اور اہلیت کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کمپیٹنس، کریڈیبلٹی، آنیسٹی، ویژن، آئیڈیالوجی آف اسلام اور پاکستان سے لینا دینا نہیں ہے۔ جس کا بھاؤ، جس کا پیسہ، جس کا سٹیٹس زیادہ ہے، وہ کود کر اس اسمبلی میں بیٹھ جاتا ہے۔ یہ پاکستان، یعنی پاک وطن کو استعمار سامراج کی غلاظت کا ڈھیر ہم نے بنا دیا ہے۔ قائد اعظم صاف پاکستان دے کے گئے تھے، اور میرٹ نظر انداز ہوتا ہے۔ اب ذرا میں ان قائد اعظم کے فرامین کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت یہ ہماری بنیاد ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا رسول اکرم مصلح تھے، رہنما تھے، عظیم قانون دان تھے، عظیم سیاستدان اور عظیم حکمران تھے۔ تو لہذا اگر کوئی یہ کہے قائد اعظم نے فرمایا پاکستان کیسے چلانا ہے، تو میرے لیے رول ماڈل حضور خاتم الانبیاء والرسل ہیں، جو نبی بھی ہیں، مصلح بھی ہیں، ریفارمر، لیڈر بھی ہیں، لائر بھی ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں، اور رولر بھی ہیں۔ کر لیں بات، معیشت، قضاوت و عدالت، لیجسلیشن، جوڈیشری، آپ کی پالیٹکس، رول، ایڈمنسٹریشن، سب میں رول ماڈل قائد اعظم کا رسول اللہ کی ذات ہے۔ اب بتائیں آپ۔ پھر 25 جنوری 1948 آپ نے بار ایسوسیشن کراچی سے خطاب کیا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ فرمایا ہم یہاں دنیا کی عظیم ترین ہستی کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ایک سیمینار تھا، حضور کے دن کی سیلیبریشن پہ آپ خطاب کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی عزت و تکریم کروڑوں انسانوں نہیں بلکہ دنیا کی عظیم شخصیات بھی آپ کے سامنے سر جھکاتی ہیں، یعنی آپ کا دیا ہوا نظام اس کو کے سامنے سبمٹ کرتی ہیں اپنی اتھارٹیز کو۔ تو قائد اعظم کے نزدیک عید میلاد النبی کا دن ساری خواہشات کو، نظاموں کو رسول اللہ کے نظام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا دن ہے۔ جس دن بعثت مصطفیٰ ہوئی، دنیا امن کا گہوارہ بن گئی۔ تو قائد اعظم کے نزدیک تمام عالم کے لیے گلوبل نبوی آرڈر پولیٹیکل آرڈر تھا، گلوبل پولیٹیکل آرڈر۔ یہ قائد اعظم کا ویژن ہے۔ اب دیکھتے جائیں ہم کہاں کھڑے ہیں اور قائد کیا چاہتے تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں عاجز ترین خاکسار بندہ ناچیز اس عظیم ہستی کو کیسے بھلا سکتا ہوں اور کیسے نذرانہ عقیدت پیش کر سکتا ہوں۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکساری کا عالم دیکھیے۔ کیوں نہ پاکستان آپ بناتے جب آپ کا تعلق نسبت مصطفیٰ سے اتنا مضبوط تھا۔ آپ فرماتے ہیں وہ عظیم قانون دان، عظیم حکمران تھے۔ تو نجات کا واحد راستہ قائد اعظم فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ ضابطۂ حیات پر عمل درآمد سے ہے۔ حضور کا ضابطۂ حیات امپلیمنٹ کرنے میں پاکستان کا نظریہ ہے
اسی میں ہماری ترقی کی بقا ہے۔ پھر 14 جنوری 1948 فرماتے ہیں میرا ایمان ہے ہماری نجات کا واحد ذریعہ اس سنہری اصولوں والے ضابطۂ حیات پر عمل ہے جو ہمارے عظیم واضح قانون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہے۔ حضور کو شارع بھی مانا ہے، لا میکنگ اتھارٹیز قائد اعظم حضور کی ایکسیپٹ کرنے، اور ایکسپلینیٹری اتھارٹیز تشریحی اور تشریحی اختیارات کو مان کر قائد اعظم کہتے ہیں پاکستان کی لا میکنگ اور پاکستان کے لا کی ایکسپلینیشن ہمیں کیا اتھارٹی ہے، وہ رسول اللہ نے جو جیسے ایکسپلین کیا اور لا بنائے ہم اسی کو فالو کریں گے، ہماری واحد نجات اسی میں ہے۔ ہمیں اپنی نظام کی بنیادیں سچے اسلامی اصول اور تصورات پر رکھنی چاہیے۔ اسلام کا سبق ہے مملکت کے امور و مسائل کے بارے میں فیصلہ باہمی بحث و تمیز اور مشورے سے کرو۔ قائد اعظم کا کانفلکٹ مینجمنٹ اور کنسلٹیشن اور شورا کا فلسفہ وہ قرآن و سنت سے لیا گیا ہے جو آپ فرما رہے ہیں۔ پھر آپ نے اسلامی شاعر اور مذہبی تہواروں کی مناسبت سے پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس کی ابتدائی تقریب 15 اگست 1947 میں کہا اور جمعۃ الوداع کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہتے ہیں آج جمعۃ الوداع ہے۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہم سب کے لیے اس وسیع و ریس مملکت پر ہر دنیا کے گوشے میں جہاں بھی مسلمان ہوں رمضان کا آخری جمعہ مسرت انبساط کا دن ہزاروں کے اجتماعات اللہ کے حضور انکساری سے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کی نوازش اور فیاضی کا شکریہ ادا کریں اور پاکستان کو عظیم ملک اور خود کو اس کے شاہن شان شہری بنانے کے کام میں قادر مطلق کی ہدایت اور اعانت طلب کریں۔ پاکستان کو مضبوط کرنا ہے تو قادر ملک سوورن اتھارٹی اس سے رجوع کریں، ٹھیک ہے، اس کی ہدایت، اس کے نظام کو فالو کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ سٹیپس کو، اور اس سے مدد طلب کریں۔ تم ہیلپ طلب کرو اللہ کی بارگاہ سے، پھر دیکھو پاکستان کیسے ترقی کرتا ہے۔ قائد اعظم کا تو ایک پل مجھے قرآن و سنت کے تابع اور فرمودات نظر آتے ہیں، پھر آج ہم اس کو کیوں نہیں، یہ باتیں کیوں چھپائی جا رہی ہیں، یہ سلیبس سے کیوں غائب ہیں، ہمارے نظام سے کیوں غائب ہیں؟ ہمیں قائد سے بھی چڑ ہے اور اسلام سے بھی چڑ ہے۔ قائد نے تو اسلام، قرآن و سنت، خلافت، حجت الوداع، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل یہ ہمیں بتایا، یہ ایسنس کیوں نہیں لاگو ہوتی؟ علماء کیوں تقسیم ہے، لبرل طبقات کیوں تقسیم ہے؟ یہ تقسیم تو قائد اعظم نے ختم کر دی تھی کہ اسلام کو اپناؤ، سب تقسیمیں ختم، تمہاری ایک پہچان ہے قرآن، سنت، رسول اللہ۔ تمہاری لیڈرشپ واضح ہے، تمہارا ویژن فیوچر کا واضح ہے، گائیڈ لائن سنت واضح ہے، تمہاری لیجسلیشن واضح ہے، قرآن مجید کتاب موجود ہے، اس کو کھولو، اس کو عمل کرو، اس میں ساری تھیوریز ہیں۔ تو گویا ہم نہ صرف قائد کے فرمان سے انحراف کر رہے ہیں بلکہ قائد نے جس قرآن و سنت کی بات کی اس قرآن و سنت سے بھی پش ڈال رہے ہیں۔ اگر تو یہ ہوتا کہ قائد کا فلسفہ اور ہوتا، قرآن پھر ڈیبیٹ ہوتا، قائد تو یہ نہیں چاہتے تھے۔ قائد بھی قرآن و سنت چاہتے ہیں، قائد بھی خلافہ چاہتے ہیں، لیکن ہم دونوں سے گویا ہم دشمن ہیں، قائد کے بھی قرآن و سنت کے بھی، معاذ اللہ ہمارے چند لوگ اشرافیہ۔ کیسے پاکستان ٹھیک ہوگا جب بانی پاکستان آپ کو گائیڈ لائن دے چکے ہیں، وہ بھی قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں عید کے موقع پر، یہ ہماری عید خود مختار پاکستان کے بعد پہلی عید ہے اور یہ تمام عالم اسلام میں قومی مملکت کے قیام کے بعد ہم سب کے لیے مسرت کا دن ہے۔ مسلمان کسی بھی خطے میں ہوں میں ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ یہ خوشحالی کا نیا باب ہوگی، اسلامی ثقافت اور تصورات کے احیاء کی جانب پیش قدمی ہے۔ اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن اور ٹریڈیشن کا ایکسپلوریشن ہے عید۔ قائد اعظم کے نظریات دیکھیں اسلامی، اپنے ماضی تابناک تاریخ، اور ہمیں اتنی طاقت ملے کہ ہم پاکستان کو حقیقی معنوں میں جملہ اقوام عالم میں ایک عظیم قوم اور ملت بنا سکیں۔ عید کے موقع پر پوری مسلم ورلڈ کو کہا کہ آئیں ہم بھی قوم بنیں، اور جب قوم مضبوط ہوگی تو ایک ملت کا تصور ابھرے گا۔ امت کے اتحاد اور جوڑنے کی بات کی عید کے موقع پر، آج وہ فلسفہ غائب ہے۔ پھر قائد اعظم نے کہا اللہ 24 اکتوبر 1947 عید الاضحیٰ کا پیغام دیکھیں، آخری پیغام۔ اللہ ان لوگوں کا امتحان لیتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، قائد اعظم فرماتے ہیں۔ اور یہ قرآن کی عملی تفسیر ہے، قرآن کی ترجمہ پیش کر رہے ہیں قائد، سبحان اللہ۔ ایک ایک لفظ قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے قائد اعظم کا۔ اللہ نے اپنے جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اس شے کی قربانی دیں جو سب سے عزیز ہو، تو حضرت ابراہیم نے اس حکم پر لبیک کا، لخت جگر اسماعیل کو قربانی کے لیے پیش کیا۔
آج خدائے عز و جل کو پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں کا امتحان اور آزمائش مقصود ہے۔ حق تعالیٰ نے ہم سے عظیم قربانیوں کا تقاضا کیا۔ ہماری نوزائیدہ مملکت ان زخموں سے چور ہے جو دشمن نے ان کے جسد پر لگائے ہیں۔ ہندوستان میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو صرف اس لیے انتقام اور ظلم کیا جاتا ہے کہ انہوں نے قیام پاکستان کے لیے اقامت کی، ہمدردی کی اور اسلام کے دو قومی نظریے پر بننے والے ملک کی خاطر جدوجہد کی۔ اس وقت ہر طرف استبداد کے سپاہ منڈلا رہے ہیں۔ ہمارے پائے اس بات میں لغزش نہ آئے۔ ہمیں یقین ہے کہ جس کا مظاہرہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اللہ سے آبادل ہٹائے گا، ہم پر رحمتیں برکتیں نازل کرے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر نازل کی۔ قربانی کا تصور بھی قائد سے ملتا ہے۔ تو آج کا پاکستان، یہ فرامین میں نے چیدہ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آج کا پاکستان کون سا ہے؟ وہ پاکستان جس میں گاؤں کا ذمہ دار غیر ذمہ دار کو عزت سے جینے نہیں دیتا، ایک پٹواری جو ابتدائی درجے کا ملازم ہے، جس کی تنخواہ اس کے 2 ہفتے بھی نہیں گزر سکتے، وہ شاہانہ زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ پاکستانیوں سوچئے، قائد کے فرامین آپ کو بتا دیے۔ تھانوں میں بدماشی، چوروں کو تھانوں کی سرپرستی کا حاصل ہونا، پیسے لے کر ریکارڈ بدلنا، دکاندار کا سارا دن جھوٹ بول کر کاروبار چلانا، خالص دودھ میں ملاوٹ، محکموں میں رشوت اور سیاسی بھرتریاں، غریب اور امیر کی تقسیم، جائز کام بھی رشوت سے، ناجائز بھی رشوت سے، مذہبی اداروں میں سندیں فتوے، مذہبی لوگ دنیا داروں اور مالداروں کی خوشامد میں مصروف، مذہبی لوگ اپنی معاشی سماجی مجبوریوں کے باعث حق نہیں کہتے، ہر سال عمرے حج دینی محفل کا انعقاد کرنے والے عبادت کے دن گریہ وزاری کرتے ہیں، معاشرتی زندگی میں وہ ملاوٹ کرتے ہیں، کرائمز میں انوالو ہوتے ہیں۔ کون نہیں جانتا؟ سارا دن جھوٹ بولنے کی پریکٹس اور سچ دبانے کی پریکٹس ہوتی ہے، ناجائز مال بناتے ہیں لوگ، ڈاکٹر مریضوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، وکیل مجرموں کو بری کرواتے ہیں، عدالتوں میں انصاف بکتا ہے، جج بکتے ہیں، سیاستدان کرپشن لوٹ مار، حکومتیں دھوکہ دیتی ہیں، سیاستدان کمیشن کھاتے ہیں، ایئرپورٹس پر لوگوں کو ذلیل کر کے پیسے بٹورے جاتے ہیں۔ یہ آج کا پاکستان اور قائد کا پاکستان میں نے آپ کو بتا دیا۔ مقتول کا مقدمہ درج نہیں ہوتا، قاتل بری ہو جاتا ہے، قانون نافذ کرنے والے بڑے مجرموں پر ہاتھ نہیں ڈالتے، بیٹیوں کی عزتیں لوٹتی ہیں، غریب لوگ خودکشی خودزوزی کرتے ہیں۔ تو اس لیے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہ راز اب کوئی راز نہیں، سب اہل گلستہ جان گئے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ قائد کے پاکستان کی طرف لوٹنا ہے تو قرآن و سنت کی طرف لوٹنا ہوگا۔ آج 25 دسمبر اپنے گھر میں ایک دفعہ ضرور قائد کو درود و سلام اور اذکار پڑھ کے قرآن کی تلاوت کر کے ان کے لیے دعا کریں۔ ان تحریک پاکستان کے قائدین کے لیے جتنے بھی تھے جدوجہد آزادی میں، آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں اس قائد کی بدولت۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد۔